بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فون کر رہی تھی اور تمہارا فون آف تھا، کہاں تھے؟ تم نے کیوں کیا فون آف؟ اجالا نے بامشکل اس کے پانی پینے کا انتظار کیا تھا۔ واصف کی آنکھیں سکڑیں جو اکثر ایسے وقت میں سکڑ جایا کرتی تھیں۔ بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اجالا نے سامنے ٹیبل پر رکھے موبائل کو اس کے سامنے آن کیا۔ بیٹری تو ہے، 2 پوائنٹس ہیں ابھی، پتہ نہیں ایسے ہی رکھے رکھے بند ہو گیا۔ میں سمجھا بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ نیا موبائل ہے اور رکھے رکھے بند ہو گیا، کیا معلوم کیسے ہوا؟ وہ چڑ گیا۔ جب معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ سالن بن چکا ہے، میں روٹی بنا کر کھانا لگا دوں گی۔ کیا مطلب؟ واصف نے بیچارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی تھک گئی ہوں کام سمیٹ کر، مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ تم اتنی دیر سے آئے ہو، تمہارا انتظار کرتے کرتے پریشان الگ ہو گئی تھی۔ اب تمہیں سچ بتا تو دیا ہے، کھانا لگا دو یار۔ کہا تو ہے آف ہو گیا تھا۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ ہر بار گھر آتے ہی سوال تکرار۔ ہر بار؟ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں، ہر بار تم ایک سوال کرتی ہو، ایک بات کو اتنا کھینچتی ہو اور پھر میرا یقین بھی نہیں کرتی۔ تم مجھے یقین دلاؤ نا، جو کچھ تم نے بتایا اس پر یقین نہیں آیا۔ جب آ جائے گا تو کر لوں گی۔ کب آئے گا یقین؟ ہمیشہ سچ بات پر آتا ہے۔ تو میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ معلوم نہیں، خود سے پوچھو اور مجھے بھی بتاؤ۔ کیا تم کبھی کسی بات کو بغیر بحث کیے جانے نہیں دے سکتی ہو؟ اسے ویسے نہیں مان سکتی جیسے میں بتاتا ہوں؟ شاید کبھی ایسا کر لوں، لیکن آج نہیں۔ وہ اسی انداز سے، جس انداز سے بات منواتی تھی، مانتی نہیں تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے موبائل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کھانا دو مجھے، ورنہ میں بھوکا سو جاؤں گا۔ ایک اور جھوٹ۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب یاد ہے۔ ہاں یاد ہے، سب یاد ہے۔ میں نے خود کیا تھا آف۔ پھر وہ اسے گھورنے لگی۔ پھر یہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بس کر دیا، میری مرضی، میرا دل کر رہا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے، یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ گھر میں تمہاری بیوی، تمہارے 2 بچے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں گر سکتی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے جل سکتا ہے، تمہارے کپڑے دھوتے ہوئے مجھے کرنٹ لگ سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو میں مر بھی سکتی ہوں۔ دیکھا، اپنے مطلب کے رنگ دینا تو کتنا اچھی طرح سے جانتی ہو۔ صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ہاں کیا تھا آف، اور دیکھو کیا کیا کہہ رہی ہو۔ ایک تو سچ بولا، اور تو یہ سچ پہلے کیوں نہیں بولا جو بچنے کے لیے تم اب کر رہے ہو؟ یہ ڈرامہ ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، تم سے گپے لگانے کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ تم روزانہ مجھے فون کرتی ہو، کیا وہ ایمرجنسی ہونے پر کرتی ہو؟ روزانہ ایمرجنسی نہیں ہوتی، کبھی تو ہو سکتی ہے نا؟ کیا ایمرجنسی تھی آج؟ اس نے تحمل سے پوچھا، جس پر وہ اور چڑھ گئی۔ تھی نہیں، ہو سکتی تھی۔ اسے اور غصہ آ گیا اس کے انداز پر۔ تھی تو نہیں نا؟ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ نہ تم گری، نہ تم جلی، نہ تمہیں کرنٹ لگا۔ اپنی غلطی مت ماننا، میرا مذاق بنا لو۔ پہلے تمہاری غلطی پر کس کا خون کر دیا ہے میں نے؟ اسے غصہ آ گیا تو وہ جو کھڑی تھی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور منہ کھلائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا، اور وہ اس سے ناراض بھی ہے۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ اس کے مسلسل اس طرح دیکھتے رہنے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اجالا نے آنکھوں کے زاویے کو ایسے بدلا جیسے سنا ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آفس میں ایک کلائنٹ کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی، پھر گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، جیسے تیسے اسے ٹھیک کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہاری کال آئے گی، میں نے پہلے ہی فون آف کر دیا۔ میں اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے بھی نہیں؟ نہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ فون خود بند ہو گیا؟ اگر میں کہتا میں نے خود کیا تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی تھی۔ سوچا تھا ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ تم تو اچھا خاصا شک کرتی ہو مجھ پر۔ میں نے کب تم پر شک کیا؟ کب نہیں کیا؟ دن میں 100 بار بیل کرتی ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا فون بزی تو نہیں۔ اس نے خفا ہو کر منہ بنایا۔ فون بزی ہے یا نہیں یہ نہیں چیک کرتی، تمہارا دل چیک کرتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی تک تمہیں میرے دل پر یقین نہیں آیا؟ وہ خفا ہو گیا اور وہ اسے خفا ہی چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں واصف بھی وہی تھا۔ میں تمہارے لیے اتنی مشقت کرتا ہوں، میرا شکریہ ادا کرو۔ اس کے عین پیچھے کرسی پر بیٹھے وہ اس کی کمر پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ شادی کی بات سے یہ اس کا پسندیدہ کام رہا تھا۔ تم بھی میرا شکریہ ادا کرو۔ میں تمہارے گھر اور بچوں کے 1000 کام روزانہ کرتی ہوں، اور مجھے تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں ملتی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ لیکن میں تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم شک بھی کرتی ہو مجھ پر۔ مجھے جھوٹا فریبی کہتی ہو۔ میں کہتی بھی ہوں اور ثابت بھی کرتی ہوں کہ تم جھوٹے فریبی ہو۔ میرے پاس شک کرنے کی وجہ ہوتی ہے۔
جبکہ تمہارے پاس نہیں ہوتی۔ میکے کی تقریبات میں تم کیسے اپنے چھوٹے بڑے کزن سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، کیسے ان کی گردنیں دبوچتی ہو۔ تمہارے ہی خاندان کے دور نزدیک کے لوگ تمہیں شک کی نظروں سے گھورتے ہیں۔ میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں، تم بھی ڈھونڈ لیا کرو۔ روٹی بنا کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کر لیا کرو سوال جواب، کر لیتا اگر وہ سب شکوک میری محبت کے قد سے بڑے ہوتے۔ تمہاری محبت کا قد بڑا نہیں ہے، میری اپنی ذات کا یقین تمہیں کوئی شک نہیں کرنے دیتا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی خواب میں بھی تمہیں فریب نہیں دے سکتی۔ میری ذات کو لے کر تمہاری ذات میں کوئی الجھاؤ نہیں، کیونکہ میں نے الجھاؤ بننے ہی نہیں دیا۔ اس الجھاؤ کو اپنے اندر سے کاٹ کر ہمیشہ کے لیے پھینک دیا ہے۔ تو تمہارے خیال میں میرے اندر الجھاؤ ہے جو تمہیں الجھا دیتا ہے؟ کچھ تو ہے، اس نے اسے کہا، جیسے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی سب تمہاری ہی خوبی ہے اور میری محبت کا تو کمال ہی نہیں۔ وہ ایسے سر ہلانے لگی جیسے وہ اس کی باتوں پر ہلایا کرتی تھی، تب سے جب وہ اسے یونیورسٹی میں کہا کرتا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ہنسی روکے سر ہلایا کرتی تھی۔ چہرے پر وہی تاثر ہوتا تھا جو ایک نادان کی بات سن کر کسی بزرگ کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ شروع میں واصف کے لیے یہ صرف اس کی ایک ادا تھی، پھر جیسے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گیا۔ پہلے وہ اسے لڑتا جھگڑتا تھا، اسے قائل کرتا تھا، ناراض بھی ہو جاتا تھا، پھر وہ اسے دیکھ کر رہ جاتا۔ تمہیں مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے نا؟ شاید تمہیں چڑھاتے ہوئے میں اپنے شکوک کا اظہار کر جاتی ہوں، اس نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ کیسے شکوک، جب میں نے تم سے اپنا کیا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ واصف نے کھانا ختم کر کے اپنی اور اس کی پلیٹ اٹھائی اور انہیں دھونے لگا۔ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آفس سے سیدھا گھر آتا ہوں، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، تمہاری الٹی سیدھی باتوں کا جواب دیتا ہوں اور انہیں برداشت کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ رہتا ہے۔ کچن کی سلیب صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکنے لگے۔ صرف میرے ہی رہنے کا۔ وہ دل کھول کر ہنسا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے یقین کیوں نہیں آتا۔ گزرے وقت کا حساب کتاب کر کے مجھ پر یقین کر لو، لیکن میں تو آنے والے وقت کا حساب کتاب کرتی ہوں۔ اور پھر دل کھول کر ہنسا۔ ان کی ایسی تکراریں ہزاروں بار ہوتی تھیں، ان کی پہلی ملاقات سے، محبت کے پہلے اظہار سے، اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے پہلے دن سے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گول گول گھمانے لگا، ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ ایک روز وہ رات گئے ایسے کسی کزن کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس کے بار بار فون پر وہ صرف یہی کہتا رہا کہ وہ بس گھر آ ہی رہا ہے، اور وہ 5 گھنٹے بعد آیا۔ اس کے 2-3 بار مزید فون کرنے پر وہ مزید غصے میں آ گیا کہ آ رہا ہوں نا یار، کہا تو ہے۔ اس کے انداز نے اجالا کا خون جلا دیا۔ 5 گھنٹوں میں تمہیں 5 منٹ نہیں ملے کہ تم اطمینان سے مجھے فون کر کے بتا دو کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کب تک آ جاؤ گے۔ اس کا کزن فیصل جا چکا تھا اور اب وہ عین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر میں فون نہیں بھی کرتی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم کرو اور مجھے بتاؤ۔ 1,00,000 دفعہ میں نے فون چیک کیا، ہاتھ میں فون لیے میرا جسم شل ہو گیا، اور تم اپنے کزن کو شاپنگ کرواتے رہے۔ تم گاڑی میں بیٹھ کر کسی دکان کے کونے میں کھڑے ہو کر مجھے اطمینان سے ساری بات نہیں بتا سکتے تھے؟ بیوی ہوں تمہاری، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، وہ سوئی ہوگی یا نہیں، تمہیں پرواہ نہیں۔ فیصل کے پاس وقت کم تھا، اسے واپس دوسرے شہر جانا تھا۔ یقین کرو اتنی بری طرح سے ہم الجھ گئے، خریداری میں سب کا خیال ہی نہیں رہا۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم کتنے مصروف تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالنا کیا مشکل تھا؟ ہاں مشکل تھا، اس نے صاف کہا۔ اس بات سے اجالا کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بیوی سے بات کے لیے وقت نہیں، وہ رونے لگی۔ یہی تو بات ہے یار، تمہیں ایک بات یوں ہی کہہ دو تم اسے سچ جان لیتی ہو۔ اس کے روتے اس نے بچوں کی طرح اس کے گرد اپنے بازو ہائی کیے۔ اکثر باتوں کے وہ مطلب نہیں ہوتے جو نکالے جاتے ہیں، میں وہی مطلب نکالتی ہوں جو تمہاری باتوں میں ہوتا ہے۔ رات کے 1 بجے تم گھر واپس آ رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سے کچھ پوچھوں بھی نہیں۔ خود کو اس سے آزاد کروا کر وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ میں شرمندہ ہوں، وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم ناراض ہو، اس نے انگلی سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رات گئے تک وہ اسے مناتا رہا، وہ اسے منا کر تھکتا نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے ہی اس کا پسندیدہ کام رہا تھا۔ وہ دن میں کئی بار ناراض ہوتی، بات کتنی ہی معمولی ہوتی، مانتی وہ اپنی مرضی سے ہی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو ناراض ہو کر؟ وہ اکثر اس کے بار بار ناراض ہونے پر بار بار پوچھتا، تم نہیں تھکتے مجھے منا کر؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا ناراض ہونا، بات بات پر لڑنا، ہزاروں بار سوال کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں صرف میری باتیں ہی لگتی ہیں۔ صرف باتیں؟ میرے پاس اتنا دماغ ہے کہ یہ سب سوچوں، لیکن تمہارا دماغ بہت گہرا ہے، شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اپنے مخصوص انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔
دونوں بچے سو چکے تھے اور وہ دونوں لان کی طرف سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ اب وہ اس کا موبائل دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو میسج کیا اور سینٹ ایٹمز اور ان باکس میں سے میسج ڈیلیٹ کر دیے، باقی میسج رہنے دیے۔ تم نے وہی میسج کیوں ڈیلیٹ کیا؟ کون سا میسج؟ نہیں یاد؟ اداکاری مت کرو پلیز یار، کر دیا ہوگا ڈیلیٹ، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ یہی میں سوچ رہی تھی کہ اس میسج میں ایسا کیا تھا کہ خاص طور پر ڈیلیٹ کیا گیا تاکہ میں نہ پڑھ سکوں۔ دراصل تم نے میسج تو ڈیلیٹ کر دیا مگر ڈیلیوری رپورٹ ڈیلیٹ نہیں کی۔ واصف ایسا تھا جیسے پکڑا گیا ہو۔ اجالا کا منہ اتر گیا۔ اسے توقع تھی کہ واصف سچ بولے گا اور ان کی 1000 لڑائیاں صرف اسی ایک بات پر ہوتی تھی کہ وہ اسے پہلی بار پوچھنے پر ہی حقیقت کیوں نہیں بتاتا۔ یار سائمہ کا میسج تھا۔ واصف اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کا ہیلو کا میسج آیا تھا، میں نے بھی حال چال پوچھ لیا، پھر میسج ڈیلیٹ کر دیے، سوچا تم موبائل دیکھو گی تو پھر پوچھو گی، اور سائمہ ویسے ہی تمہیں زہر لگتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ تم اس وقت تک حقیقت نہیں بتاتے جب تک میں ثبوت پیش نہ کروں، پھر تم ساری کہانی سناتے ہو۔ یہ غلط بات ہے، ہر بار تو تم ثبوت پیش نہیں کرتی، میں خود ہی مان جاتا ہوں، تم مانتے نہیں ہو، میں منواتی ہوں۔ رات کے 11 بجنے والے ہیں، تمہارا پھر سے ناراض ہونے کا ارادہ ہے؟ پھر سے اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی اس وقت سونے کا ارادہ ہے کیا؟ تم کبھی مجھے نہیں سمجھو گے۔ اجالا کا منہ پھول گیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی کی طرح بن جاتی تھی، ایسی بچی جس کا سرپرست ہر حال میں اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ عورت تھی اور اسے لاڈ اٹھوانا بے حد پسند تھا۔ جب ہر بار اسے منایا جاتا تو اس کا رتبہ اور بلند ہو جاتا۔ واصف چڑھتا تو وہ اور بھی چڑھ جاتی۔ یہ نہیں کہ یہ صرف واصف کا ہی حق ہے، واصف غصہ کرتا تو وہ بھی کر لیتی۔ دونوں لڑنے پر آتے تو جی جان لگا کر لڑتے تھے۔ یعنی تم دونوں کا ابھی بھی یونیورسٹی والا ہی حال ہے؟ سویرا نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ ہنسا کرتی تھی اجالا کے لمبے چوڑے قصوں پر۔ وہ دونوں ہم نام تھیں، ہم خیال تھیں اور ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں۔ کامران تو مجھ پر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ کیوں کرتا ہے ایسے؟ پتہ نہیں، خیال بھی بہت رکھتا ہے، بس اپنے آگے بولنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے گھر میں راج کرو، بس سوال جواب نہ کرو، کہاں جا رہے ہو، کب آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ غلطی سے پوچھ بھی لوں تو میری شامت آ جاتی ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ تمہیں اس پر شک ہے کیا؟ کوئی اور بات یا کسی اور کے ہونے کی نہیں ہے اجالا، بات صرف اتنی ہے کہ ہماری زندگی میں محبت صرف اچھا اور صرف میرے اچھا رہنے پر رہے گی۔ میری فرما برداری میری محبت ہے بس۔ شادی سے پہلے ہر اچھی بری بات تھی ہم دونوں میں، شادی کے بعد اسے میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں چاہیے، اسے سب کچھ اپنی پسند کا چاہیے۔ مجھے گھر میں سب کچھ ملتا ہے، صرف میکے جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے اس سے بات کرنے کو، لیکن میں اسے بلا ضرورت فون نہیں کر سکتی۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار فون کر کے اسے گھر آنے کے لیے کہوں، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مل کر لنچ کریں، اور تم ایسا نہیں کر سکتی؟ اجالا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اماں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک عورت میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ وہ برداشت کرے اور گالی نہ کھائے، اور اگر گالی سنے تو برداشت نہ کرے، اور میں نے برداشت کر لیا ہے کیونکہ میں گالی نہیں سن سکتی، اور برداشت اس لیے کر لیا کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سویرا اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ سویرا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی نادان بچے کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت کے نام پر جو کھیل کھیلا تھا اب ختم، اب ہم میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی ہیں تو کیا میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی؟ کہاں چلی گئی تم دونوں کی محبت؟ شاید کہیں چلی گئی ہے اجالا، محبت یک طرفہ ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، اور بیوی کی محبت تو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ رات گئے تک سویرا کے الفاظ اجالا کے ذہن میں گھومتے رہے۔ عورت میں تمہاری پسندیدہ خوبی کون سی ہے؟ واصف فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا اور وہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے ٹی وی آف کر کے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ یہی کہ وہ دوبارہ سے ٹی وی آن کر دے۔ اپنی بیوی سے باتیں کرو، اسے دیکھو، ٹی وی میں کیا رکھا ہے؟ اس کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ اکثر ایسے ہی سوال کر کے اسے الجھا دیا کرتی۔ کیا عورت میں خوبی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے عورت کا عورت ہونا ہی خوبی ہے بس۔ کیا مطلب؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں؟ ویسے دم بھرتے پھرتے ہو میرا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہاں کہتا ہوں، اور میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں، اور بس تمہاری خامیاں بھی میرے لیے خوبیاں ہی ہیں۔ عورت میں بس یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اسے باہر آنا جانا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ باقی بچے، کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھر کے 1000 کام جائیں بھاڑ میں، کیونکہ یہ سب تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے۔
बस वो इटलाते फिरे शोहर के आगे पीछे और वो हंसने लगा। देखा तुम कितना चिढ़ती हो, फिर कहती हो कि मैं सच नहीं बोलता, यानी कि मैं तुम्हें भाग गई हूँ, इसलिए हमारा ये रिश्ता कायम है। मेरी खामियां खामियां नहीं, खूबियां खूबियां नहीं। इतनी गहराई में तुम जाती हो, मैं नहीं जा सकता। वासिफ ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, मैं इतना जानता हूँ कि जिनसे मोहब्बत की जाती है वो देवता बन जाते हैं। फिर तुम जानती हो कि देवताओं की सिर्फ पूजा ही की जाती है। इसके हाथ से रिमोट लेकर इसने टीवी ऑन किया। वासिफ से पूछना था कि इस देवता की पूजा कब तक की जाए। सवेरा संजीदा हो गई, जैसे कि वो अब अक्सर संजीदा ही रहती थी। पता नहीं क्यों उजाला, मुझे लगता है वासिफ ने ठीक ही कहा है। देखो ना, जो औरतें चालबाज, 2 नंबर और बदनीयत होती हैं, इन्हें भी तो ये मर्द ही बसाते हैं, क्योंकि वो इनके दिलों को राम कर लेती हैं। सवेरा को अल्लाह हाफिज कहकर वो वासिफ को फोन करने लगी। बेल जा रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। आजकल वो पहले से कई ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। ऑफिस में बहुत से लोगों को तकर्रुर किया गया था और वो पुराने वर्कर्स के मातहती में काम कर रहे थे। किसी नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की वजह से सारे स्टाफ को रात गए तक काम करना पड़ता था। शुरू में उजाला ने काफी शिकवा किया इसकी बदली हुई रूटीन का। रात का खाना खाने के बाद लॉन में बैठकर वो 1 घंटा बातें करते थे। अब वो आता ही इतना लेट था कि खाना खाकर सो जाता था। फिर जैसे इसने समझौता कर लिया, अब वो शिकायत भी नहीं करता था उजाला से, और ना ही इसके चेहरे पर वो थकन नजर आती थी जो शुरू में आया करती थी। कब तक तुम्हारी ये रूटीन रहेगी? इसने इसके सामने खाने की ट्रे रखी। नवाला चबाते रहने की बहुत देर बाद इसने कहा, कुछ कह नहीं सकता। जवाब देने पर इतना वक्फा उजाला को बहुत खिला। तो पता होगा, उजाला ने खफकी से कहा। वासिफ ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा और खाना खाने लगा, और खाना ही खाता रहा। उजाला ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर था कि उजाला ने अगला सवाल नहीं पूछा। तुम्हें लगता है कि वासिफ कहीं और वक्त गुजार रहा है? वो सवेरा से फोन पर बात कर रही थी। होता तो वो ऑफिस में ही है, ऑफिस से मालूम किया है मैंने। काम भी नए प्रोडक्ट पर ही कर रहे हैं। रात गए तक ज्यादातर स्टाफ वहाँ मौजूद होता है। तो फिर सवेरा ने पूछा। तो फिर उजाला ने खुद से ही कहा, अब कुछ भी वैसा नहीं। कुछ दिन पहले इसका मोबाइल मेरे पास था, इसने कॉल करने के लिए मेरे हाथ से लिया। वासिफ का कहना है कि इसने सिर्फ लिया था, और मुझे जाने क्यों यकीन है कि इसने छीना था। तुम्हारा वहम है। तुम जानती हो कि वासिफ कितना अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है। वो खुद उलझ गई। वासिफ ने इसे गोल गोल घुमाना भी छोड़ दिया था और पानी के छींटे मारना भी। वो इसे बार बार फोन करती, वो इसे आराम से बता देता कि कब तक वो घर आ जाएगा, और वो उस वक्त घर आ भी जाता। लेकिन एक रात तो उजाला के लिए हद ही हो गई। जब वो रात के 2 बजे घर आया, 3 घंटे से वो इसे मुसलसल फोन कर रही थी और इसका फोन ऑफ था। कहाँ थे तुम? लाउंज में दाखिल होते ही वो इस पर फट पड़ी। मैं थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ, तुम अपनी ये पड़ताल सुबह कर लेना। इसने इसके बोलने से पहले ही सख्ती से कहा, मैं भी थकी हुई हूँ, मुझे भी सोना है। तुम्हारा फोन ऑफ था। 12 बजे ऑफिस भी बंद हो चुका था। तुम कहाँ थे 2 घंटे? वो जैसे इसे सुने बगैर कहीं और ही गुम था। तुमसे बात किए बगैर ना मैं खुद सोऊंगी और ना तुम्हें सोने दूंगी। तुम क्या कर रहे हो आजकल ऑफिस में? तुम्हारा ऑफिस बंद हो चुका था, वापस तुम अब आ रहे हो। कहाँ थे तुम और कहाँ रहते हो? वो गुस्से में तेज तेज बोल रही थी। और ये फोन दो मुझे अपना, मैं देखूं कि ये ऑफ कैसे हो गया। वो फोन पकड़ने इसके हाथ की तरफ आई। बकवास बंद करो अपनी। वासिफ ने इसका हाथ बुरी तरह से झटका। और बंद ही रखो। वासिफ ने दूसरी बार भी इसे सख्ती से कहा, जैसे इसे ललकारा हो, जैसे खींच कर इसे थप्पड़ मारा हो। बकवास? उजाला भी इसी की तरह धाड़ी। हाँ, जो अब मैं नहीं सुनूंगा। उजाला ने इसकी आंखों में आई सख्ती को देखा, अजनबियत को देखा, और इसकी आंखों में मौजूद कुछ नए रंगों को पहचाना। इसका वो खटका जो इसके अपने अंदर वासिफ को लेकर रहता था, इसे इसकी आंखों में साफ नजर आने लगा। मेरे सामने एक लफ्ज मुंह से ना निकालना। वासिफ ने उंगली से इसकी तरफ इशारा किया। इसका अंदाज साफ बता रहा है कि वो अब इसका एक लफ्ज, एक सवाल बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई तकरार, कोई जवाब वो अब नहीं सुनेगा। इसे उठाकर बाहर फेंक देगा। अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वासिफ? उजाला की आंखें नम हो गईं और यकायक इसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया। लेकिन वासिफ ने जैसे ना इसकी आवाज सुनी और ना ही इसके आंसू देखे। वो रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। बेआवाज रोते हुए उजाला को गुमान सा हुआ कि वासिफ सीटी बजा रहा है। उजाला, तुम तो इतनी नडर हो, तुम तो कभी झुकी ही नहीं। फिर उस रात तुमने वासिफ को बिना कुछ बताए सोने कैसे दिया? सवेरा ने बामुश्किल से चुप करवाया था। मुझे उसी रात उसी वक्त ये मालूम हुआ सवेरा कि मैं वासिफ के बलबोते पर ही नडर थी, वरना मैं तो इस रात इसकी चिंगाड़ सुनकर ही समझ गई थी कि मैं कितनी डरपोक हूँ।
ہمت کر کے میں اس کے آفس گئی۔ رات گئے آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے میں واصف کو کال کرتی رہی تھی، لیکن واصف نے میری کال ریسیو بھی نہیں کی۔ پھر واصف کے کیبن میں نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ واصف کے قریب ہی موبائل رکھا تھا۔ واصف نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا، مگر اس کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی آنکھوں میں دیدہ دلیری تھی۔ ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ کون تھی وہ؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی۔ اجالا نے اپنے گیلے گال رگڑے۔ 7-8 ماہ میں ہی اتنا کچھ بدل گیا۔ تمہیں وہیں واصف سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیسے کرتی؟ مجھے واصف سے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر؟ سویرا حیران ہوئی۔ ہاں۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے، کیونکہ اب وہ واصف نہیں، صرف میرا شوہر ہے۔ محبت کا جو کھیل وہ کھیل رہا تھا، اب شاید وہ ختم۔ اجالا نے اسی کے الفاظ میں اسے سمجھا دیا۔ شاید مرد کبھی ایک عورت سے دل نہیں بھر سکتا، اس کو صرف وفادار بیوی چاہیے ہوتی ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔